اب آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک شعر سن لیں کہ انصاف گر ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہی حال ہے تو پھر کون عدالت میں جائے گا. باتیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اور میری طرف دیکھیں. انصاف گر ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہی حال ہے تو پھر کون عدالت میں جائے گا. دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا. اور دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کرتا ہے جنت میں جائے گا. دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کرتا کہ جنت میں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے میں مخاطب ہوں نوجوانوں سے، خاص کر یہ ہماری کمیٹی کے جو ممبران حضرات ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. ہاں جو مینڈ بنائے بیٹھے ہیں عادل بھائی کہہ رہے ہیں کہ آخری کڑی کو سننے کے لیے کم سے کم ادھر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میرے عزیزوں، نوجوان ہی کسی قوم کا قیمتی اثاثہ اور نفع بخش سرمایہ ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی قوم کی حقیقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے سیم و جواہر اور دیگر معدنیات کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے. 500 روپے شاداب بھائی ملک بلا کودان سے انہوں نے پیش کی، اللہ قبول فرمائے. تو کہا جاتا ہے کسی قوم کی حقیقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے. اگر اس کے نوجوان فضل و کمال کے دامن سے وابستہ ہوں، دین کے اوامر اور نواہی پر کما حق کہو کاربند ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے وہ قوم ہے جس کو کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکی. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، الٹا ہو، نوجوان گھٹیا اخلاق و کردار کے عادی ہوں اور غلیظ کاموں میں لگے پڑے ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے وہ قوم ہے جس کے تابوت پر کبھی بھی آخری کیل ٹھوکا جا سکتا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ اپنے کردار کو اچھا بنائیے. آج بہت سے لوگ بکواس کر رہے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں. نوجوان کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر ایپس پر چند پوسٹیں کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مجاہد اسلام بن گئے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. کسی نے کہا تھا کہ سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے، خوف رب کا نہیں تو غیروں سے دہشت کیوں ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی انجام اپنا، کاش ہم سوچتے غیروں کی قیادت کیوں ہے، اور اپنی حالت کے ہم خود ہی ہیں ذمہ دار، بے وجہ غیروں سے شکایت کیوں ہے. اپنی حالت کے ہم خود ہی ہیں ذمہ دار، بے وجہ غیروں سے شکایت کیوں ہے. نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں، اپنی نیو جنریشن کو دیکھنے کے بعد مجھے منور رانا کے وہ اشعار یاد آتے ہیں جو دور حاضر کے درد کو چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کے ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو، باد اخلاق تم ہی لوگ نشانے پر ہو. سارے غم سارے شکوے گلے بھلا کر اٹھو، دشمنی جو آپس میں ہے مٹا کر اٹھو. اب جو ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو، تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. ارے کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم جو نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. اپنے اسلاف کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے دشمن کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کر محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے. عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، پھر تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راگ حق میں بڑھو، راگ حق میں بڑھو. سر پر امامہ باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو. تم چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی نئی تاریخ بنا سکتے ہو. خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. ارے حق پرستوں کے فسانوں میں کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے یہ زمانے کی اوقات نہیں. حق پرستوں کے فسانوں میں کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے یہ زمانے کی. سارے لوگ مل کر بولیں، تم سے ٹکرائے یہ زمانے کی اوقات نہیں، تم سے ٹکرائے یہ زمانے کی اوقات نہیں. بس مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائیں، اولاد رسول اولاد غریب نواز حضرت علامہ مولانا سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ کو آپ سن لیں. میں چاہتا ہوں کہ جلسے کے اس آخری کڑی کے لیے ایسا نعرہ لگایا جائے تاکہ ہمیں لگے کہ یہ جلسہ ملک گاؤں میں نہیں بلکہ مدینے
مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں ہو رہا ہے. سارے لوگ اپنی چادروں سے ہاتھوں کو نکالیے, عشق رسول کی گرمی اپنے دل میں پیدا کیجئے اور ہاتھ کو اٹھا کر لہرا کر نعرے کا جواب دیجئے, نعرہ تکبیر. میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے ہاتھوں کو مرتے دم تک فالج جیسی بیماری سے محفوظ رکھے. ذرا ہاتھ اٹھائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, آمد نور کانفرنس, سرزمین ملک جمعہ والی, حضرت علامہ سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کرو, دل سے سجدہ تو عبادت بنے گی, ماں باپ کی خدمت امانت بنے گی, کھلے گا جب ہمارے گناہوں کا دفتر تو ماں باپ کی محبت ضمانت بنے گی.